السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، جو دین کی بات ہے، جو عمل کی بات ہے، جو علم کی بات ہے، جو حکمت کی بات ہے، جو فہم کی بات ہے اور ایک دانشمندی کی بات ہے، وہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ دیکھیے، عمل کے اعتبار سے تو میں پورا ہو سکتا ہوں، کورا ہوں، لیکن جو کہہ رہا ہوں مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو تحریری طور پہ ہے اس کے اوپر مشاہدہ اور اس کے تجزیہ کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ جو ہے نا یہ دین کا کام چھوڑ دیجیے، اس کے عوض میں آپ کو جو چاہیے وہ دیا جائے گا، پیسے، روپیے، جائیداد یا پھر عورت وغیرہ۔ تو اس بات پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے اس کے رد میں کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک طرف چاند اور دوسرے ہاتھ میں ایک طرف سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو پھر بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ مطلب سورج کا مطلب پورے دن بھر، چاند کا مطلب پوری رات۔ یہ شدت بتانے کے لیے اللہ نے حکمت کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائے کہ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی دے دیا جائے تو پھر بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہ کام تھا کیا اس وقت؟ یہ کام صرف یہ تھا کہ وحدانیت کہنا تھا۔ ابھی ارکان اترے نہیں تھے، صرف وحدانیت کہنا تھا، ابھی ارکان اترے نہیں تھے، اور صرف وحدانیت کی ہی بات کرنی تھی۔ اس بات کا یقین کرنا تھا کہ ہمیں جو کنٹرول کرنے والا ہے کوئی اور ہے، اور وہ جو ہے سب سے برتر ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں، اسی لیے اسے احد کہا گیا۔ احد کا مطلب احد، اگر اردو میں بھی ترجمہ کیا جائے نا تو ایک ہوتا ہے، لیکن ایک کے بعد جو ہے نا گمان آتا ہے کہ 2، 3 یا ایک سے پہلے صفر، لیکن جب احد کہا جائے نا تو ایک انداز میں اگر سوچا جائے نا تو یہ لفظ ہی جو احد ہے نا ایک جامع اور ایک مکمل لفظ لگتا ہے جو ثابت کر دیتا ہے کہ کوئی احد ہے۔ اب اس احد کو اللہ نے پورا احد کرنے کے لیے نام رکھے اللہ، جو اللہ کے معنی کے طور پہ اترنا، اس میں گہری تحقیق میں جانا، ہمارے ذہن سے ہم اس سے قاصر ہیں، اسی لیے اس وقت بات لگ گئی احد کی کہ ہے کوئی لیکن احد۔ وہ احد کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے اعلیٰ اور بلند ترین اخلاق کا معیار اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دے چکے تھے، جو اپنی زندگی سے ثابت کر چکے تھے 40 سال تک۔ یہی بات تھی کہ جب ان پہ وحی اتری تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں لوگوں کے درمیان کس طرح سے بتاؤں۔ تو انہوں نے ترکیب سوچے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے تسلی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو جمع کیے اور کہنے لگے کہ کیا میں جو کہوں تم مانو گے؟ کیا اسے اپناؤ گے؟
سب لوگوں نے ان کے اخلاق کے اعتبار سے جو نام انہیں دیے تھے صدیق، امین، کہا تھا ہم مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کیا مطلب ایک مثال کے طور پہ جو بیان کیا گیا ہے کہ اگر میں کہوں، اس کا مفہوم کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو آپ لوگوں پہ حملہ کرنے والی، کیا مانو گے؟ تو یقین لینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے وحدانیت کی بات رکھی۔ لیکن وحدانیت کیوں؟ عہد کیوں؟ اللہ نے اپنے عہد ہونے کے پہلے وحدانیت لگائے، کیونکہ جب انتقال ہوگا یا پھر انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا تو حشر کے میدان میں وہ اکیلے تنہا ہی اپنا حساب دینا ہوگا، اسے حساب کروانا ہوگا۔ تو عہد ایک واحد سے مطلب عہد جو تنہا رہنا ہے آیا ہے، اس کے سامنے ان سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ، عہد بات کریں گے۔ اور اس وقت جو انسان اپنی زندگی میں، رشتہ داریوں میں، گروپ میں اور جماعت میں، تنظیموں میں، لیکن اس کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ تنہا ہوتی ہے۔ تو خدا یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو عہد کے اعتبار سے وہ تنہا بھی رہے، تو وہ مان لے کہ کوئی ہے اللہ جو عہد ہے۔ بس تو یہ کوشش ہے کہ ہمیں اگر زمین و آسمان تک نظر کریں، چاروں طرف اطراف میں دیکھیں، تو ہم اپنی نظر و بصیرت سے کچھ اور دیکھتے ہیں، کوئی کچھ اور دیکھتے ہیں، جس کے حساب سے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی طاقت مہیا کرتے ہیں یا بصیرت عطا کرتے ہیں۔ تو علم جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قلم سے سکھایا، ٹھیک۔ حکمت جو ہے عمل کے بعد ہے، فہم جو ہے عمل میں ہے، عمل کرتے ہوئے فہم ہے، کیا جیسے عمل کرتے کے دوران فہم ہے، اب فہم کے بعد دانش مندی ہے، دانش مندی پہ حکمت خود بخود طاری ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ بس عہد کے بارے میں مجھے کہنا تھا کہ اگر تنہا ہے کوئی تو وہ عہد کو یاد کر لے، کیونکہ امید ہے کہ یہ عمل نہیں تو پہلے اپنے ذہن کو تیار کریں، ذہن کو تیاری کے بعد ہی عمل اترے گا۔ اور امید ہے کہ اگر ہم اپنے ذہن کو ہی تیار کریں تو ہم فیصلے میں، چاہے بڑے فیصلے یا چھوٹے فیصلے، عمل کے اعتبار سے درست لیں گے، تو ہمیں عہد کے ہی طرف دھیان دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہنے کی کہ میں کہوں، تو آپ لوگوں کے میرے سمع اسلام چینل پہ خیر مقدم تھا، اختتام ہوتا ہے۔ شکریہ۔